وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ تو سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 کا آج پارٹ 2 دوسرا بیان آگے سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ پچھلی بیان میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو جیسے بعض اس دور کے مفسرین نے محدود کر کے بیان کیا کہ آپ کی رحمت صرف لوگوں کے لیے اور وہ بھی جو مکلف ہیں ان کے لیے، اور بعض نے کہا لوگوں کے لیے ایسا نہیں ہے۔ آپ کی رحمت صرف لوگوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے نہیں، اور پھر انسانوں میں صرف جو مکلف ہیں ان کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی آپ کی رحمت ثابت ہے، بلکہ آپ کی رحمت جمادات کے لیے، آپ کی رحمت نباتات کے لیے، آپ کی رحمت حیوانات کے لیے یہ ثابت شدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ سو اللہ کی عظیم رحمت سے آپ مسلمانوں کے لیے نرم ہو گئے، اور اگر آپ بد مزاج اور سخت دل ہوتے تو وہ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ یعنی اللہ کی عظیم رحمت سے آپ مسلمانوں کے لیے نرم ہو گئے۔ یہاں پر بھی رحمت ہی کا ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک شخص آیا اور بڑی سختی سے اس نے آپ سے قرض کا تقاضا کیا کہ آپ نے قرض لیا تھا، میرا قرض جو ہے وہ واپس لوٹائیے۔ تو امام بخاری نے لکھا بخاری شریف کے اندر کہ آپ کے اصحاب جو ہیں اب صحابہ کرام کو بڑا برا لگا کہ بھئی وہ اتنی سختی کے ساتھ، اتنی سخت زبان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کر رہے اور کہ اپنے قرض کا سختی سے تقاضا کیا۔ تو صحابہ کرام آپ کے اصحاب نے اس کو کچھ اصحاب نے ارادہ کیا کہ اس کو ڈانٹا جائے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یا اس کو مارا جائے، کہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ سے بات کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی رحمت کا ایک منہ بولتا ثبوت تھا کہ آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، کیونکہ جس کا حق ہوتا ہے اس کو بات کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، یعنی اس کو بات کرنے کی اجازت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں، اور ترمذی شریف کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فطرتاً بدگو تھے، نہ تکلفاً بدگوئی کرتے تھے، اور نہ بازاروں میں اونچی آواز سے باتیں کرتے تھے، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے تھے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، معاف کر دیتے تھے اور درگزر کرتے تھے۔ جیسے کہ اس شخص نے حضور سے ایک سخت زبان میں بات کی، مگر حضور نے فرمایا چھوڑ دو، جس کا حق ہوتا ہے اس کو بات کرنے کی، اس کو بات کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ بہرحال اسی طرح ایک حدیث ترمذی شریف کی جونسی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ سے سوال کیا کہ آپ اسے کچھ عطا فرمائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس شخص کو، بھئی اس وقت میرے پاس نہیں ہے، اس وقت اس نے کہا مجھے کچھ عطا فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے، تمہیں جو چاہیے نا تم ایسا کرو، بازار سے یا دکان سے جا کر ادھار خرید لو، جب میرے پاس رقم آئے گی تو میں وہ جا کر ادا کر دوں گا۔ یہ ہے رحمت، ایسی رحمت کی مثال اور کہاں ملے گی۔ یعنی اس شخص نے کہا کہ آپ مجھے کچھ عطا فرمائیں، مجھے کوئی چیز چاہیے،
حضور نے فرمایا کہ میرے پاس اس وقت نہیں ہے، تو اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، رقم نہیں، تم جا کر ادھار خرید لو، جب میرے پاس رقم آئے گی تو تمہارا ادھار میں اتار دوں گا، تم لے لو جاؤ۔ یہ حضور کی رحمت کیا ہے کہ ایک تصویر کا ایک رخ اور بھی تھا جن سے۔ تو حضرت عمر فاروق جون سی ہیں وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ اس کو عطا کر چکی ہیں، یعنی وہ لینے کے بعد دوبارہ آ رہا تھا، اور جس چیز پر آپ قادر نہیں ہیں اللہ نے آپ کو اس کا مکلف نہیں کیا، یعنی اب اگر آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے یا رقم نہیں ہے تو اللہ نے آپ کو اس چیز کا مکلف ہی نہیں کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی اس بات کو ناپسند فرمایا۔ پھر انصار میں سے ایک شخص نے کہا، ایک انصاری اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ خرچ کیجئے اور عرش والے سے تنگی کا خوف نہ کیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، مسکرائے، اور آپ کے چہرے پر انصاری کی جو بات ہے اس سے خوشی کے آثار دکھائی دیے، اور پھر آپ فرمانے لگے مجھے اسی چیز کا تو حکم دیا گیا ہے، یعنی وہ شخص اپنا حق لینے کے بعد بھی آپ سے کچھ اور چیز مانگ رہا ہے، آپ فرما رہے ہیں اب میرے پاس نہیں ہے، جاؤ جا کے لے لو بازار سے، تمہارا ادھار میں اتار دوں گا، چلو جاؤ۔ کیا رحمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ مشرکین کے لیے جو کافر ہیں، اب یہ چلیں مسلمان تو ایک طرف، کافروں کے لیے آپ کافروں کے خلاف دعا کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب کافروں کے لیے، کافر تو آپ سے لڑتے تھے، آپ سے جھگڑا کرتے تھے، آپ کی غیبت کرتے تھے، آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کے متعلق لوگوں کو خراب کرتے تھے، اور آئے دن جنگوں کی تیاری کرتے تھے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، حالانکہ آپ چاہتے تو کافروں کے لیے کے خلاف دعا کر دیتے، آپ نے فرمایا مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا، مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے تو صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ تو حضرت سلمان بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ایک مرتبہ فرمایا، یعنی حضور نے فرمایا میں نے اپنی امت میں سے جس شخص کو غصے میں برا کہا یا اس پر لعنت کی، تو میں بھی تو بنو آدم کا ایک فرد ہوں، مجھے بھی اسی طرح غصہ آتا ہے جس طرح انہیں غصہ آتا ہے، تو اللہ نے تو مجھے صرف تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو اللہ نے تو مجھے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اگر میں نے اپنی امت کے جس شخص کو بھی میں نے غصے میں برا کہہ دیا ہو یا میں نے لعنت کی ہو، تو میں بھی تو ایک فرد ہوں بنو آدم میں سے، مجھے بھی غصہ آتا ہے جس طرح انہیں غصہ آتا ہے، تو اللہ نے تو مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اے اللہ، قیامت کے دن اگر میں نے کسی کو برا کہا ہے تو میرے اس برا کہنے کا اس شخص کے لیے اس کو دعائے خیر بنا دے، اسی شخص یعنی اس پر اپنی رحمت نازل کر دے، میری جس کے خلاف میں نے دعا کی ہے یا میں نے کچھ کہہ دی ہے اس کے لیے دعائے خیر بنا دے جن سی ہے اس چیز کو۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بات یہی وہ ثابت ہو گئی کہ صرف مسلمان نہیں، مکلف نہیں، بلکہ کافروں کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رحمت ثابت ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، اور اس وقت آپ نے ایک یمنی چادر اڑی ہوئی تھی، راستے میں ایک دیہاتی ملا، اور اس نے وہ جو چادر تھی وہ بہت زور سے کھینچی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اس نے اتنی زور سے چادر کھینچی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کندھوں کے درمیان نشان پڑ گیا۔ پھر اس نے کہا اے محمد، آپ کے پاس جو اللہ کا مال ہے اس میں سے مجھے دینے کا حکم دیجیے۔ تو
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہو کر مسکرائے اور پھر حضور نے فرمایا اس کو مال دینے کا حکم دے دیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سراقہ بن مالک جو کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سر اتارنے کے لیے آپ کا پیچھا کرتا رہا، آپ نے اس پر قابو پا کر اسے اسی وقت معاف کر دیا۔ اسی طرح عمیر بن وہب کو زہر میں بجھی ہوئی تلوار دے کر آپ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور جیسے ہی وہ آپ کی دسترس میں آیا آپ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ بعد میں آپ نے صفوان کو بھی معاف کر دیا، اور ابو سفیان نے کتنی مرتبہ مدینہ طیبہ پر حملے کیے۔ پھر وحشی نے آپ کے چچا کو قتل کیا، ہندا نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبایا، حبار بن اسود نے آپ کی صاحبزادی کو سواری سے نیچے گرا دیا جس سے ان کا حمل ضائع ہو گیا، اور جب ان سب کی گردنیں آپ کی تلوار کے نیچے تھیں آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ عبداللہ بن ابی جیسا منافق جس نے ہر قدم کے اوپر آپ کو تکلیف دی اور پریشان کیا، مرنے سے پہلے اس نے درخواست کی کہ میرا جنازہ آپ پڑھا دیں، تو اس کے مرنے کے بعد آپ نے اس کا جنازہ بھی پڑھا دیا۔ گو کہ وہ حدیث بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ حضور نے فرمایا، کیونکہ حضور کا کرتا اس کے اوپر تھا، حضور نے فرمایا میرا اس کی نماز جنازہ پڑھانا یا اس کے میرا کرتا اس کے جسم پر ہونا یہ اس کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ بہرحال یہ حضور کی رحمت کا حصہ تھا جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا بلکہ کافروں کے لیے بھی تھا، آپ کی رحمت کا حصہ جون سے۔ اسی طرح مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر مجھے اپنے ساتھ بٹھایا اور چپکے سے نہ ایک بات بتائی۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن جعفر، حضور نے وہ جو بات چپکے سے یعنی تنہائی میں چھپا کر مجھے بتائی تھی، میں وہ بات کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قضاء حاجت کے لیے گھنے کھجور کے درختوں کی اوٹ میں جانا پسند کرتے تھے، تو آپ انصار کے باغوں میں سے ایک باغ میں داخل ہوئے۔ آپ اس باغ میں جب گئے تو ایک اونٹ آیا اور اس اونٹ نے آپ سے کوئی بات کی، اس اونٹ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کان کی ہڈی کے پیچھے اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ پرسکون ہو گیا۔ پھر آپ نے پوچھا یہ اونٹ کس کا ہے؟ انصار کا ایک جوان آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم ان جانوروں کے معاملے میں خدا سے نہیں ڈرتے جن کا اللہ نے تمہیں مالک بنا دیا ہے؟ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور کام لے لے کر اس کو تھکا دیتے ہو۔ تو یہ معلوم ہوا کہ حضور کی رحمت حیوانات پر بھی ثابت ہے، حیوانات پر۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہرنی کے پاس سے گزرے جو ایک خیمے میں بندھی ہوئی تھی۔ اس ہرنی نے کہا یا رسول اللہ مجھے کھول دیجئے، مجھے اتنی مہلت دے دیجئے کہ میں اپنے بچوں کو جا کر دودھ پلا کر آ جاؤں، پھر واپس آ جاؤں گی، تو آپ مجھے پھر باندھ دیجئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ایک قوم کا شکار ہے، یعنی جس نے اس کو پکڑا ہوا ہے اس کی باندھی ہوئی ہے۔ مگر پھر آپ نے اس سے وعدہ عہد لیا، اس نے کہا میں ضرور واپس آ جاؤں گی۔ آپ نے اس کو کھول دیا، اس نے آپ سے وعدہ کیا، وہ تھوڑی دیر میں واپس آ گئی اپنے بچوں کو دودھ پلا کر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر باندھ دیا۔ پھر وہ جن لوگوں کی وہ ہرنی تھی جنہوں نے اس کو قید کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کو ان لوگوں سے مانگا کہ یہ مجھے دے دو، انہوں نے وہ ہرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دی، تو آپ نے اس کو کھول دیا۔ دلائل نبوت کے اندر ہے۔ امام بھیکی کی ایک اور روایت ہے، حضرت زید بن ارقم نے کہا، وہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ ہرنی جب حضور نے اس کو چھوڑ دیا کہ جاؤ چلی جاؤ آزاد ہو، جنگل میں چلاتی ہوئی جا رہی تھی اور وہ بول رہی تھی، وہ ہرنی بول رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں تو وہ
اس ثابت ہوا کہ حضور کی رحمت حیوانات پر بھی ثابت ہے اور جمادات پر بھی، نباتات پر بھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن ایک درخت یا کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو انصار کی کسی عورت یا کسی مرد نے کہا یا رسول اللہ، کیا ہم آپ یعنی درخت کے ساتھ جو ٹیک لگا کر خطبہ دیتے ہیں تو ہم آپ کے لیے ممبر نہ بنا دیں؟ تو آپ نے فرمایا اگر تم چاہو۔ تو انہوں نے ممبر بنا دیا۔ جب جمعے کا دن آیا تو آپ ممبر کی طرف گئے تو وہ کھجور کا تنا بچے کی طرح بلک بلک کر زور زور سے رونے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اس تنے کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، جو حدیث میں بعض میں آیا کہ کھجور کا تنا تھا، تو وہ سسکیاں لینے لگا، پھر وہ پرسکون ہو گیا۔ امام بخاری کی ایک روایت میں اور روایت میں کہ وہ کھجور کا تنا اس طرح رو رہا تھا جیسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی اپنے بچے کے فراق میں چلاتی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ پرسکون ہو گیا۔ بخاری ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ گئے تو اس کھجور کے تنے سے ایسے رونے کی آواز آتی تھی جیسے ایک بیل کی طرح وہ چلا رہا تھا اور رو رہا تھا۔ اور پچھلی حدیث میں وہ فرماتے ہیں جیسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی جو ہے اپنے بچے کے فراق میں چلاتی ہے اور روتی ہے، اور حضور نے ہاتھ رکھا تو، اور اس سے پچھلی حدیث میں تھا کہ وہ کھجور کا تنا ایسے رو رہا تھا جیسے کہ بچے کی طرح زور زور سے بلک بلک کر جیسے کوئی روتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کے غم کی وجہ سے اس کی آواز میں لرزش تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اس کو اپنے آپ سے لپٹا لیا تو اس کو سکون آ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر میں اس کو اپنے سے نہ لپٹاتا تو قیامت تک وہ اللہ کے رسول کے فراق کے غم میں روتا ہی رہتا۔ اور پھر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حکم سے زمین کے اندر دفن کر دیا گیا۔ امام بغوی نے اس حدیث کو حسن سے روایت کر کے کہا کہ حسن جب اس حدیث کو بیان کرتے تو روتے اور کہتے اے اللہ کے بندو، درخت کا تنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق میں روتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے، تو تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ملاقات کا شوق رکھنے کے زیادہ حقدار ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت صرف لوگوں تک محدود نہیں ہے یا مکلف لوگوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ حضور کی رحمت مسلمانوں کے لیے بھی ثابت ہے، حضور کی رحمت کافروں کے لیے بھی ثابت ہے، حضور کی رحمت فرشتوں کے لیے بھی ثابت ہے، حضور کی رحمت جنات کے لیے بھی ثابت ہے، حضور کی رحمت جمادات کے لیے بھی ثابت ہے، حضور کی رحمت نباتات کے لیے بھی ثابت ہے، اور حضور کی رحمت حیوانات کے لیے بھی ثابت ہے۔ اسی لیے اس آیت کو میں نے آج دوسرے حصے میں بیان کیا، اور ابھی اس کا تیسرا اور چوتھا حصہ اس تفسیر کا اور بیان ہوگا انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔